أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. سورہ توبہ کی اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے۔ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، تعظیم والے ہیں، عزت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، اور یہ مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس آپ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کریں۔ قرآن کریم کی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنوں کا آنا جانا، ایام کا ہیر پھیر، دن اور رات کی گردش اور لیل و نہار کا آنا جانا، یہ سب اللہ رب العالمین کے حکم سے اور اللہ کی مشیت سے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک بھی مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور وہ اس دن سے ہے جب سے آسمان اور زمین بنائے گئے، لیکن اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں کا ذکر اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہے۔ محسن انسانیت نے فرمایا، ذوالقعد، ذی الحج، محرم، یہ 3 وہ مہینے ہیں جو متوالیات ہیں، جو لگاتار ہیں، ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا۔ یہ تینوں مہینے بھی حرمت والے ہیں، اور اس کے بعد ایک مہینہ رجب کا ہے جس کو اللہ کے رسول نے حرمت والا، تعظیم والا، عزت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اور یہی اسلام کا شعار ہے کہ اسلام نے جس چیز کو حرمت والا، جس چیز کو عزت والا، جس چیز کو عظمت والا اور جس مہینے کو اچھا قرار دیا ہے، مسلمانوں کے نزدیک بھی وہ مہینے عزت والے اور تعظیم والے ہی ہوتے ہیں۔ اب ان مہینوں کے اندر ان کی تعظیم اسلام نے برقرار رکھی۔ پہلے بھی یہ اچھے تھے، عزت والے تھے، حرمت والے مہینے تھے، لیکن ان کی تعظیم کے ساتھ اسلام نے ان کی اور کوئی بھی شرعی حیثیت نہیں بتائی۔ کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ ان مہینوں کے اندر کیا کرنا چاہیے، کوئی خاص اعمال، کوئی خاص عمل، کوئی شب گزاری، کوئی رات کا جاگنا، کوئی عبادت، اس طرح کی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ ان کی حرمت سے مراد یہ ہے کہ ان مہینوں میں مسلمان آپس میں یا دوسروں کے ساتھ ظلم، زیادتی، لڑائی، جھگڑا اور فساد سے باز رہیں، یہ چیزیں نہ کریں۔ اور یہ مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، وہ بھی ان کی عزت کرتے تھے، اور ان مہینوں میں لڑائی، جھگڑے، فساد، ظلم، زیادتی، حملہ، یہ ساری چیزیں موقوف ہو جایا کرتی تھیں۔ اور مسلمانوں کو بھی یہی درس دیا گیا ہے کہ ان مہینوں میں آپ بھی نہ اپنے اوپر ظلم کریں، نہ کسی اور کے اوپر جا کر ظلم کریں، کوئی حملہ کریں، کوئی فساد کریں، کوئی لڑائی کریں، کوئی جھگڑا کریں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ان کی حرمت کے بعد جو کوئی شخص ان مہینوں کے اندر ظلم اور زیادتی، لڑائی اور جھگڑا کرتا ہے، فساد برپا کرتا ہے، تو ان مہینوں میں اس کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے ان میں عبادت کرتا ہے، ان میں اچھے کام کرتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اور اس بات کی تصدیق اللہ کے رسول کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو رمضان کے بارے میں خاص ہے، کہ رمضان میں بندے کی چھوٹی سی عبادت بہت بڑا درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ چھوٹا سا صدقہ اور خیرات جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اس کے فضائل اور اس کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک تاریخ 27 رجب، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی۔ معراج کرنا قرآن کریم نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے نبی کے اعزاز میں ایک بہت بڑا ریسیپشن تھا، بڑا استقبال تھا، ایک بڑی ودیت فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے نبی کو آسمانوں کی سیر کرائی۔ قرآن کریم نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر،
اس انداز سے اس سفر کا ذکر کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اور مسجد اقصی کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ وہ ایسی جگہ ہے، ایسا مقام ہے جس کے ارد گرد میں اللہ رب العالمین نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کرائی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں گھر میں سو رہا تھا، میرے گھر کے کمرے کی چھت کو توڑا گیا، اس کو پھاڑا گیا اور مجھے وہاں سے اٹھا لیا گیا۔ جب مجھے اٹھایا گیا تو مجھے جا کر کے بیت اللہ کے اندر مسجد حرام کے اندر لٹا دیا گیا۔ میں وہاں لیٹا اور عالم یہ تھا کہ نہ تو میں بالکل سویا ہوا تھا اور نہ ہی میں جاگ رہا تھا، سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں، مطلب کہ اونگ کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا اور بیت اللہ الحرام میں وہاں پر آپ کو لٹا دیا گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہاں فرشتہ آیا اور میرے کانوں میں یہ آواز آئی کہ ہاں یہ وہی ہے۔ تو جواب دیا کہ ہاں یہ دونوں کے درمیان جو سو رہا ہے، جو لیٹا ہوا ہے، یہ وہی ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پر میرے سینے کو شق کیا گیا، میرے سینے کو چیرا گیا، میرے دل کو نکالا گیا اور میں نے دیکھا کہ سونے کا ایک بہت بڑا تشت ہے، ایک بہت بڑا ٹب ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے، اس پانی سے میرے دل کو دھویا گیا، اس کو واش کیا گیا اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس میں اس دل کے اندر نور اور حکمت کو بھر دیا گیا اور پھر میرا سینہ سی دیا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ اس طرح کا سلسلہ ہو چکا تھا۔ ایک اس وقت جب آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس بہت ہی چھوٹی عمر میں تھے، آپ کی پرورش ہو رہی تھی، تو وہاں پر بھی ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ آپ کا سینہ چیرا گیا، آپ کے دل کو دھویا گیا اور اس کو نور و حکمت سے بھرا گیا اور پھر آپ کا سینہ سی دیا گیا۔ دوسری بار جب آپ کو مبعوث کیا گیا، جب آپ کو نبی بنایا گیا، تب بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا۔ اور یہ تیسری بار تھی جب آپ کو اللہ نے معراج کرانی تھی، تب بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سینے کو اسی طرح سے شق کر کے دل نکال کر اس کو دھویا گیا اور آپ فرماتے ہیں اس میں نور اور حکمت کو بھر دیا گیا اور میرا سینہ سی دیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک جانور ہے جو سفید رنگ کا ہے اور وہ جانور خچر سے تھوڑا چھوٹا ہے اور گدھے سے تھوڑا بڑا ہے، اسے براق کہا جاتا تھا۔ مجھے اس کے اوپر سوار کیا گیا تو براق نے بدکنا شروع کیا تو جبریل نے اس سے کہا تجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کائنات کا سب سے معزز ترین انسان تجھ پر سوار ہونے والا ہے۔ براق ایک جگہ رک گیا، آپ فرماتے ہیں میں اس پر سوار ہوا اور پھر ہم چل نکلے۔ اس کا ایک قدم وہاں جا کے رکتا تھا جہاں ہماری حد نگاہ ہوتی تھی، جہاں تک ہم دیکھ سکتے تھے، وہاں جا کر کے اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے بیت المقدس لے جایا گیا۔ یہاں پر علماء کرام میں اختلاف ہے۔ ایک کی رائے یہ ہے کہ آپ بیت المقدس پہنچے تو وہاں آپ کی انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور آپ نے ان کو جماعت کرائی۔ دوسروں کی آراء یہ ہے کہ نہیں، بیت المقدس سے آپ آسمان کی طرف گئے، وہاں سے سیر کر کے معراج کر کے واپس آئے، فجر کے ٹائم پر آپ نے آ کر کے انبیاء کی جماعت کرائی۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیت المقدس سے پھر میں جب باہر نکلا فخرجت فجاءنی جبریل باناء من لبن، میں وہاں سے نکلا تو جبریل میرے سامنے آئے، ان کے ہاتھ میں ایک دودھ کا پیالہ تھا اور ایک اناء من خمر، شراب کا پیالہ تھا، دونوں میرے سامنے ایسے پیش کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دودھ کے پیالے کو ہاتھ لیا اور اس کو میں نے نوش کر لیا۔ فاخترت الفطرۃ، جبریل نے مجھے کہا آپ نے فطرت کو پسند کر لیا ہے، آپ نے حقیقت کو پسند کر لیا ہے، آپ نے اللہ کی منشا اور مشیت کو پسند کر لیا ہے، آپ نے اللہ کی خوشنودی کو پسند کر لیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں میری دودھ سے ضیافت ہوئی، اس کے بعد ہم چل نکلے، میں اور جبریل ہم چل پڑے حتیٰ کہ ہم آسمان دنیا تک پہنچے، مطلب پہلے آسمان پر پہنچے۔ وہاں نوک کیا گیا، دروازہ بجایا گیا، پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جبریل نے جواب دیا میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے جواب دیا میرے ساتھ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا سوال کیا گیا کیا آپ کو یہاں مدعو کیا گیا ہے؟ جبریل نے جواب دیا جی ہمیں یہاں پر مدعو کیا گیا ہے، ہمیں بلایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا
میں آسمان پہ گیا، میں نے دیکھا سید ابن آدم حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے میری ملاقات ہوئی۔ میں ان سے ملا، ان سے سلام دعا کی، انہوں نے میرے حق میں دعا کی، مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اور آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ملاقات کے بعد جب ہم جانے لگے تو میں نے دیکھا آدم علیہ السلام اپنی دائیں سائڈ پر دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں، اپنی بائیں سائڈ پر دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل ایسے کیوں ہے؟ تو مجھے جواب دیا گیا کہ آدم علیہ السلام جب اپنی سیدھی سائڈ پر دیکھتے ہیں تو وہ اپنی امت کو دیکھتے ہیں جو جنت میں چلی جائے گی، تو آپ مسکرا دیتے ہیں، اور جب وہ اپنی الٹی سائڈ پر اپنی بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان کی نظر اس امت پر پڑتی ہے جو جہنم میں چلی جائے گی، اور آدم علیہ السلام رو دیتے ہیں۔ الیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے بعد ہم آگے بڑھے اور دوسرے آسمان پر پہنچے۔ دوسرے آسمان پر ہماری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور ان کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ دونوں نے میرا استقبال کیا، میرے لیے دعائے خیر کی، مجھے خوش آمدید کہا، مرحبا بک مرحبا بک، خوش آمدید خوش آمدید۔ اور اس انداز سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام سے اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پھر ہمیں آگے جانا تھا، ہم آگے بڑھے تو ہم تیسرے آسمان پر پہنچے، اور وہاں پر ہماری ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو خوش آمدید کہا، آپ کے لیے دعائے خیر کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر میں نے یوسف کو دیکھا، اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، ایسے لگتا تھا دنیا کی آدھی خوبصورتی، آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دے دی۔ وہاں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آپ کی، انہوں نے بھی آپ کے لیے دعائے خیر کی۔ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم چوتھے آسمان پر پہنچے، وہاں جناب ادریس علیہ السلام سے ہماری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی ہمیں مرحبا بک کہا، خوش آمدید کہا، ویلکم کیا، دعائے خیر کی، اور پھر ہم آگے بڑھے۔ اور اس کے بعد ہماری ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے پانچویں آسمان پر ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، انہوں نے ہمیں خوش آمدید کہا اور ہم آگے بڑھ گئے۔ اور پھر چھٹے آسمان پر ہماری ملاقات ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے پیارے پیغمبر تھے، بہت پیارے، اتنے پیارے، اتنی رغبت اور اتنا اللہ کے ساتھ ان کا تعلق اور اتنی محبت اور رغبت تھی کہ قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ کلیم اللہ تھے نا، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، پوچھا تھا موسیٰ ماذا بیدک یا موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب صرف اتنا تھا فہی عصای، کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جواب آگے لمبا کر دیا، فرمایا یہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے میں بکریاں چراتا ہوں، اس سے میں درختوں کی ٹہنیوں پہ مارتا ہوں، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ دیکھیں قرآن کریم کا انداز دیکھیں، پوچھا صرف یہی کیا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، جواب یہ تو لاٹھی ہے۔ لیکن کلیم اللہ تھے، اللہ سے ہم کلام ہونے والے تھے، تو اپنی بات کو آگے بڑھاتے چلے گئے، میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہماری ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے، جب ہم جانے لگے تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں رو رہے ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا ہے اللہ یہ نوجوان جس کو تو نے میرے بعد نبی بنایا ہے، یہ تو اپنی اتنی ساری امت کو جنت میں لے کر چلا جائے گا اور میری امت تھوڑی سی جنت میں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اور اس حدیث میں، اس واقعے میں ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ اللہ کے رسول کی بہت زیادہ امت جو ہے وہ اللہ کی جنت میں چلی جائے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ہم آگے بڑھے اور 7ویں آسمان پر پہنچے، جبریل آپ کے ساتھ ہے۔ فرماتے میری ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بھی اللہ کے انتہائی برگزیدہ پیغمبر، جس کو ہم کہتے ہیں موسٹ فیوریٹ ان میں سے ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اللہ کو بہت پیار تھا، تب تو اللہ نے کہا یہ میرے دوست ہیں، دوست خلیل اللہ، اللہ کے دوست
ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں میں نے ان کو دیکھا وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، سبحان اللہ، بیت المعمور کے ساتھ ساتویں آسمان پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ پوچھا گیا آپ سے اللہ کے نبی بیت المعمور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیت اللہ کے اوپر، بیت اللہ کے بالکل سیدھ میں اوپر ساتویں آسمان پر اللہ تعالیٰ کا گھر بیت المعمور ہے۔ اور بیت المعمور وہ ہے، آپ نے فرمایا اس میں 70,000 فرشتے روزانہ عبادت کرتے ہیں، 70,000 فرشتے روزانہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی بندگی، اللہ کی بزرگی، اللہ کی برتری بیان کرتے ہیں۔ اور جس نے ایک بار بیت المعمور میں عبادت کر لی دوسری بار اس کی باری نہیں آئے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مخلوق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور جو 70,000 کی تعداد میں عبادت کرتے ہیں، اور جس نے ایک بار عبادت کی قیامت تک اس کی باری نہیں آنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو وہاں پر مجھے دوسری بار دودھ پیش کیا گیا، ایک سائڈ پر دودھ اور دوسری سائڈ پر شراب۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دودھ کو لے لیا، دودھ سے میری ضیافت ہوئی، میری مہمان نوازی ہوئی ساتویں آسمان پر، اور پھر وہاں پر جبریل نے مجھے کہا فاخترت الفطرہ، اے اللہ کے نبی آپ نے فطرت کو مان لیا ہے، آپ نے فطرت کو اختیار کر لیا ہے، اس کو تسلیم کر لیا ہے، اس کو اپنا لیا ہے۔ اور فرمایا اگر آپ دودھ نہیں لیتے قد غوت امتک، شراب کو ہاتھ لگاتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی، تباہ و برباد ہو جاتی۔ غوت امتک، پوری امت تباہ و برباد ہو جاتی۔ آپ نے فطرت کو لے لیا ہے، آپ نے فطرت کو تسلیم کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے بھی میرے لیے دعائے خیر کہی، اور پھر ہم ساتویں آسمان سے اوپر چلے گئے، ہم اوپر چلے گئے، سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرہ بیری کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سدرۃ المنتہا کو ہم نے دیکھا، اور اس کے پتے، یہ جنت کی بیری ہے، یہ جنت کی بیری، اس کے پتے آپ نے فرمایا ہاتھی کے کان جتنے تھے، جتنا بڑا ہاتھی کا کان ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے پتے تھے اس کے، اور اس کا پھل ہم نے دیکھا کہ مٹکے کے برابر ہے، مٹکے کے برابر اس کا پھل تھا۔ سدرۃ المنتہا پہنچے، اور وہاں پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دوسری بار جبریل کو دیکھا، میں نے دوسری بار جبریل کو دیکھا۔ لوگ کہیں گے کہ گھر سے اٹھے بیت اللہ پہنچے، بیت اللہ سے بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس سے 1 2 3 4 5 6 اور 7ویں آسمان تک پہنچے، آپ نے جبریل کو ہی نہیں دیکھا تھا؟ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں دیکھا تھا، کہ اللہ نے دکھایا ہی نہیں تھا، حکم تھا چلتے چلے گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہم نے جبریل کو دیکھا اس کی اصلی حالت میں، اس کے 600 پر تھے، کتنے پر تھے؟ 600 پر تھے جبریل علیہ السلام کے، اور ہم نے دیکھا۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل کا پر اتنا بڑا تھا اگر وہ اس کو کھولے تو پورا مشرق ڈھانپ دیا جائے، اور دوسرا پر کھولے تو پورا مغرب ڈھانپ دیا جائے، اتنے بڑے پر تھے۔ اور وہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ہم نے جبریل کو دیکھا۔ اور سورہ نجم کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، ہم نے جبریل کو دوسری بار دیکھا، اس سے پہلے بھی ایک بار بعثت کے وقت آپ نے دیکھا تھا، اور وہاں پہ جا کے دوسری بار دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، ہم نے جبریل کو وہاں دوسری بار دیکھا، وہ سدرۃ المنتہا پر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا کے بعد پھر مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں جنت میں گھومتا رہا، میں جنت کو دیکھتا رہا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، اور چلتے 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 فرمایا میں ایک نہر پہ پہنچا۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ نہر کون سی ہے، یہ کس کی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبریل نے مجھے جواب دیا اے اللہ کے رسول یہ کوثر ہے، یہ کوثر ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ آپ رغبت دیکھیے، شوق دیکھیے، شوق کا یہ عالم دیکھا نہ جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے ہی جبریل نے مجھے بتایا میں جلدی آگے بڑھا، میں نے کوثر کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈبو دیا، میں نے اس کی مٹی کو پکڑا، اس کے پانی میں خوشبو تھی اور اس کی مٹی کستوری جیسی تھی۔ یہ تھا اللہ کے نبی کا شوق، یہ تھی آپ کی رغبت کہ کوثر کو دیکھا۔ اور کوثر کون سی ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام، بہت پیار تھا آپ کو، اور وہ بیٹے آپ کے ہاتھوں پر فوت ہو گئے۔
آپ نے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا ابراہیم کا اور وہ فوت ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا میرے سینے میں بھی انسان کا دل ہے، پتھر کا دل تو نہیں، میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے، دکھ ہوتا ہے۔ میرا بیٹا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اللہ کے پاس چلا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے لے لیا ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے، لیکن اس کے باوجود آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ہم کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کلمہ نہیں کہیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے، یہ آپ نے فرمایا تھا۔ اور پھر آپ کا جو قبیلہ، رشتہ دار اور عزیز تھے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے اس موقع پر کہا تھا آج محمد کی اولاد ختم ہو گئی، نعوذ باللہ، محمد کی نسل کٹ گئی، محمد دم بریدہ ہو گئے۔ انتہائی دکھ کا عالم، انتہائی درد کی گھڑی تھی، مصائب تھے، مشکلات تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا جائیے جا کے محمد الرسول اللہ کو کہہ دیجیے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیے، اپنے رب کے لیے قربانی کرتے رہیے، ان شانیک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل رہے گا۔ یہ اس موقع پر اللہ نے اپنے نبی کو یہ تسلی دی تھی، کنسولمنٹ، تسلی دی تھی، اور اس تسلی کے اندر آپ نے یہ فرمایا تھا ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان دکھ میں، تکلیف میں، مصائب میں، جب سارے اپنا ساتھ چھوڑ جائیں، سب سارے اپنے ساتھ چھوڑ جائیں اور انسان بے کس اور بے بس محسوس کر رہا، اس وقت بھی فصلی لربک وانحر، ہمیں بھی اللہ کی طرف آنا چاہیے، اللہ کے لیے نماز پڑھنی چاہیے اور قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری تکلیفوں اور مصائب کو بھی دور کرے گا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔